باطل کا معرکہ. کربلا نام ہے حق اور باطل کے فیصلے کا. رسول اکرم کے بعد 50 سال تک خبر ہی نہ چلی، مگر کربلا نے فیصلہ کن انداز میں یہ بات طے کر دی کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. کربلا آج یہ جو جلوس ازا دنیا کہتی ہے جلوس کیوں نکالتے بھائی گھروں میں کر لیا کرو، قرآن خوانی کیا کرو، عاشور کو جلوس نہ نکالو. لاجک تو ہے. قرآن خوانی کیا کرے واقعہ نہ کیا کرے، جلوس نہ نکالا کرے. بھائی اس میں لاجک ہے، قرآن کو کون منع کرے. مگر میں پوچھتا ہوں کہ قرآن خوانی کیوں کی جاتی ہے؟ قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ میرے لیے قرآن پڑھیں گے آپ؟ نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے نہیں پڑھیں گے میں زندہ ہوں. میں زندہ ہوں، میں خود پڑھ سکتا ہوں. مجھ پر واجب ہے کہ میں خود پڑھوں. یعنی جو خود پڑھ سکے اس کے لیے قرآن نہیں پڑھا جاتا. جب میں مر جاؤں اور نہ پڑھنے کے قابل رہوں اور آپ کو خبر لگے تو آپ ایک استفادہ ضرور پڑھیں گے کہ بھئی خطیب تھا، اچھا تھا، وائز تھا، ہمارا مولوی تھا، اس کے لیے قرآن پڑھو. لہذا جو قرآن خود نہ پڑھ سکے اس کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. یعنی مردہ کے لیے پڑھا جائے تو جس کا مردہ ہو وہ پڑھے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس کا مردہ ہے اس کے لیے پڑھا جائے. میرا آقا وہ ہے جس کے لیے تم کہتے ہو کہ ماتم نہ کرو، جلوس نہ نکالو، اس کے لیے قرآن پڑھو. اگر وہ خود قرآن نہ پڑھے تو ہم پڑھے. ارے اس نے تو سر کٹا کے پہلا کام ہی یہ کیا کہ لوگ کے نیزہ پر آ کے قرآن کی تلاوت کی. تو جو خود قرآن پڑھتا ہو اس کے لیے پھر قرآن خوانی نہیں ہوگی. پھر اس کے لیے کیا ہوگا؟ پھر اسی سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے. جس نے لوگ کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی ہے اسی سے پوچھئے کہ وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے نہ روئے گا کوئی مجھے مگر وہ جو میرا تذکرہ سنے گا. کیوں؟ کہ مجھے رلا رلا کے مارا، مجھے رلا رلا کے مارا. وہ کہتا ہے ہاں جب بھی کبھی تم میرا تذکرہ سنو، جب تم میرا ذکر سنو، اور سمے تم بے غریب نہیں، جب تم کسی غریب اور مسافر کا تذکرہ سنو تو مجھ بے غریب کو یاد کر لینا. اور جب کبھی تم ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کر لینا. یاد ہے چلی کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے عسکر کے لیے پانی کیسے مانگا. میں نے عسکر کے لیے پانی کیسے مانگا. یہ آج کا جلوس ازا اسی کی یاد ہے. جو کربلا میں آج پانی بند ہو گیا آل محمد پر، لشکر حسینی کا علمدار سرکار وفا ابو الفضل عباس کو الحمدیہ، یہ علم نشان نہیں ہے. دنیا میں ہر پرچم، ہر ملک کا پرچم، ہر قوم کا پرچم علم نشانی ہے قوموں کی. مگر یہ قوم حسینی کی نشانی ایسی نشانی تمام دنیا کے فلیگز دیکھیں، جھنڈے کی عظمت کے لیے، جھنڈے کی عصمت کے لیے، جھنڈے کی توقیر کے لیے، جھنڈے کو بچانے کے لیے قومیں ذبح ہوتی ہے، نوجوان قتل ہوتے ہیں، مگر پرچم کو گرنے نہیں دیا جاتا. اس کو گرنے نہیں دیا جاتا. دنیا کے تمام فلیگز دیکھیں گے آپ، تمام جھنڈوں کو دیکھیں گے، کسی پہ سٹار بنے ہوں گے، مختلف رنگوں کے بنے ہوں گے، لیکن ایک واحد جھنڈا ہے حسین کا جس پر ہاتھ کا نشان ہے. توجہ فرمائیں. فقط پوری دنیا کے علموں جھنڈوں کو دیکھیں آپ، مگر ایک حسینی جھنڈا ہے جس پر ہاتھ بلند ہے. کیوں؟ اس پر کیوں ہاتھ بلند کیا؟ اس لیے ایک تو نشانی یہ ہے کہ جس کو علمدار مقرر کیا تھا اس کا زمینوں نے بازو دونوں قلب کر دیے. ارے بازو کربلا میں گر گئے، مگر اب جو اٹھے ہیں تو قیامت تک اٹھا رہے گا یہ ہاتھ. اور میدان جنگ میں آپ جائیں تو دیکھیں جب دشمن کے سامنے آمنے سامنے دشمن گرفتار کر لے اپنے دشمن کو، وہ فوراً ہاتھ اٹھا دے. اب میدان جنگ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو گولی نہیں مارتے، اس کو شوٹ نہیں کرتے. کیوں؟ کہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا.
یعنی ہاتھ کا اٹھانا امن کی علامت ہے. ہمارے علم پر ہاتھ کا اٹھنا اور شہرا بجانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے جلوس بد امنی نہیں پھیلاتے بلکہ امن کی نشاندہی کرتے ہیں. ہاں اگر استحصال ہو حقوق کا تو عمل یہ نہیں کہتا کہ اپنے حق سے دستبردار ہو جاؤ. ظلمت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ہم عباس کا علم لے کے جائیں گے, اپنے حقوق کو منوائیں گے. یہ جیتیوں کے منہ پہ ایک وہ رخسار تماچا و رخسار جدید ایسا لگے گا کہ حق کی علامت ظاہر ہو کے رہے گی. کیوں کہ حسین نے اپنا گھر دین کے حوالے سے, جتنا درد حسین کا حسینی کو ہو سکتا کسی اور کو نہیں ہو سکتا. بس عزیزو میں بیان کو سمیٹوں. خدا تمہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھروں میں محفوظ رکھے. تم چاہتے ہو اس وقت کہ ہم تھکے ہوئے ہیں, کاش کربلا میں سیدانیوں کو دیکھو جو اس کے چھپیموں میں الکش کی صدایں بلند ہے, بچوں کی آوازیں بلند ہو رہی. کوئی کہتی ہے چچا پانی نہیں ہے, کوئی کہتی ہے پھوپھی اماں پانی نہیں ہے, کوئی کہتی ہے میرا بیٹا پیاسا ہے, کوئی کہتا ہے میرا بھتیجا پیاسا ہے, کوئی ہے جو پانی کا انتظام کرے, کوئی ہے جو انتظام کرے. ہاں عزیزو پانی کے لیے سبیل مقرر کی. مولا نے کہا سرکار غازی کو عباس جاؤ اور پانی کی سبیل کرو. چاہنے والوں نے اس کے نام سے سبیلیں قائم کر دی, قیامت تک جاری و ساری رہیں گی. یہ سبیلیں قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہیں گی. عزیزو کربلا میں 2 لاشیں ایسے ہیں جو میدان سے اٹھے تو ہیں مگر خیمے میں نہیں آئے ہیں. ایک لاشا عباس کا ہے, دوسرا لاشا علی اصغر کا ہے. عباس کا لاشا کیوں نہ آیا؟ 32 برس کا بھائی ہے. حسین جیسے مولا کی آواز سنی یا کہو ادرکنی, حسین خیمے گاہ سے مقتل میں پہنچے, عباس کے سرحانے پہنچے. عباس کوئی خواہش تھا کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی, اب جا رہا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ کے چہرے کی زیارت کر کے جاؤں. اب عباس دیکھتا کیوں نہیں؟ کہا مولا تیر سے میری آنکھوں میں خون جمع ہے. صاف کیوں نہیں کرتا؟ کہا مولا بازو تو سلامت نہیں. مولا بازو تو سلامت نہیں. حسین نے اپنے ہاتھوں سے عباس کی آنکھوں سے خون صاف کیا, چہرے کو دیکھا. کہا عباس کوئی اور خواہش؟ کہا کہ مولا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جانا. کیوں عباس؟ کہا کہ سکینہ کو کہہ کے آیا ہوں کہ پانی لے کے آؤں گا مگر شرمندہ ہوں. بس عزیزو وہاں سے عباس کے لاشے کو تو نہ اٹھا سکا. کیوں نہ اٹھا سکا؟ کیا جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. لو عزیزو وہاں سے عباس کا لاشا تو وہی رکھا چھت فراق کے کنارے. علم کو اٹھایا حسین نے, ادھر علم کو لے کے جب چلا نا تو سامنے فرزہ میرے خیمہ پہ کھڑی تھی, سکینہ بچوں کو لیے کھڑی تھی, چھوٹے چھوٹے ٹوٹے ہاتھوں میں تھے. کہا کہ ابھی میرا چچا آتا ہوگا پانی لے کے آئے گا, ابھی چچا میرا پانی لے کے آئے گا. اب جو میرے خیمہ سے دیکھا فرزہ نے کہا اے سکینہ ایسا معلوم دیتا ہے کہ تیرا چچا نہیں ہٹا. کہا پھر کون آ رہا؟ کہ بس علم آ رہا ہے. بس یہ آخری جملے ہیں میرے. علم جب آ گیا خیمے میں زینب نے سیدانیوں کو اکٹھا کر دیا. یہ کربلا میں عباس کا پہلا حماتل ہو رہا ہے. عباس کا علم درمیان میں تھا, سیدانیوں نے حلقہ کیا, زینب نے نوحہ پڑھا. زینب کے نوحے کے 2 الفاظ سن لو. زینب نے یہ نہیں کہا واہ اخیا, زینب نے یہ نہیں کہا واہ عباسا, زینب نے یہ نہیں کہا واہ مصیبتہ, بلکہ کیا کہا واہ حجابا واہ حجابا, آئے میرا پردہ آئے میرا پردہ. اور اس کے ساتھ حبیبیوں مدینے سے چلتے وقت میں نے تم سے پردے کا وعدہ کیا تھا, میں وہ وعدہ واپس لیتی ہوں. اس لیے کہ جو پردہ بنانے والا ہے وہ قانون بتا کے خراب کے کنارے ہو گیا. الا لعنت اللہ بل قوم ظالمین سیعلمون الذین منقلبون ينقلبون. الہی بقدس صفاتک وبعز جلالک بعظمت اسمائک بعصمت انبیائک بنور اولیائک بدم شہدائک بمناجات فقرائک
بدعاء صلحائك. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم، صحة في الجسم، بركة في الرزق، توبة قبل الموت، راحة عند الموت، مغفرة بعد الموت. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف مريض مخصوص، اللهم اقض حاجات كل مؤمن، اللهم رد كل غريب، اللهم صد فقر بغنانك، اللهم غير اسم الحال بحسن حالك، اللهم اغفر الدين واغننا من الفقر، لسانا ذاكرا، بدنا صابرا، توبة نصوحا، دخول في الجنة، عافية كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. إلهي حاجاتنا كثيرة وأعمالنا قليلة وأنت عالم البصير. رب مسني يضر أنت أرحم الراحمين. اللهم بحق محمد أنت المحمود، بحق علي أنت الأعلى، بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض، بحق الحسن أنت المحسن، بحق الحسين أنت قديم الإحسان. فاستجب دعائي واقض حاجاتي برحمتك يا ارحم الراحمين. یا رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. مالک ہمارے اس توسل کو قبول فرما. مالک ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ آیا نہاں ان سب کو معاف فرما دے. توفیقات خیر عطا فرما. ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے مصیبت و غم کو دور رکھ. سوائے غم حسین کے اور کوئی غم نہ دے. یہ جتنے حاضر ہیں سب دل میں تمنا حاجت رکھتے مالک، ان سب کی تمنا حاجتوں کو پوری فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے روزگار انہیں برسرکار فرما. جو برسرکار ان کے رزق میں اضافہ فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو جارے پانی سے کوچ کرتے ہیں دوارے رحمت میں جگہ عطا فرما. ملت میں تحادث قوت کی سوچ کو پیدا فرما. دشمنان دین اسلام کو نیست و نابود فرما. سامراجی طاقتوں پر قلع فما فرما. باطل کی سازشوں کو ناکام فرما. سرکار بقیت اللہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ناچیز کی زبان میں تاثیر عطا فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. جو ہم میں مرحوم ہو گئے ان کی مغفرت فرما. مالک دنیا کے جس کوشے میں جہاں جہاں زداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے، مالک تو ان سب کی حفاظت فرما. اس کو باصل کمال منزل کمال تک پہنچا. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. عالم اسلام کو بول بالا فرما. مذہب حق کا عروج و غلبہ عطا فرما. جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی مالک تو فضل علی من بذات الصدور ہے، ان سب کی دعاؤں کو منگا حاجتوں کو پوری فرما. ربنا تقبل دعا منا انك انت السميع العليم بحق محمد وائمة المعصومين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ربنا تقبل دعاء منا انك انت السميع العليم بحق محمد وائمة المعصومين الطاهرين.